قربانی کا گوشت گھر میں کتنے دن تک رکھنا اور کھانا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر پر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ 3 دن کے بعد اس کا کھانا حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں ختم کر دینا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ کیا غلط ہے، کیا صحیح کہ قربانی کا گوشت گھر میں کتنے دن تک رکھنا چاہیے اور اسے کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دنوں کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا گوشت گھر میں کتنے دن تک رکھنا اور کھانا جائز ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عید قربان کے موقع پر گوشت کا استعمال کتنے حد تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں قربانی کے گوشت کو گھر میں کتنے دن تک رکھنا اور کھانا جائز ہے کو آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کروں، میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ قربانی اصل میں ہے کیا، قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ قربانی کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی کہ قربانی کا گوشت گھر میں کتنے دن تک رکھنا اور کھانا جائز ہے اور کتنے دن بعد قربانی کے گوشت کو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس عظیم عبادت اور مبارک دن کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک تہوار نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک قربانی ہے، ایک ایمان افروز حقیقت ہے جو دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے اور روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے؟ یہ سوال دل میں اٹھتا ہے جب ہم لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا یہی ہے قربانی کی روح؟ نہیں، اسلام ظاہری رسموں میں نہیں باطنی جذبے میں جان ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی بنیاد رکھی گئی تھی میدان عرفات میں، اس وقت جب ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اور بیٹا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے باپ سے کہا، یہ منظر وہ نہیں جو صرف سنا جائے، یہ وہ مقام ہے جہاں آنکھوں سے آنسو اور دل سے آہیں نکلتی ہیں۔ ایک باپ جو بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور بیٹا جو محبت و یقین کے ساتھ لیٹ رہا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان سیکھے اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کرو، اپنے ارادے، اپنی خواہشیں، اپنی محبتیں، اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی اولاد بھی۔ یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا پہلی ترجیح ہے۔ بندہ جب رب کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دے تب ہی وہ خلیل اللہ بنتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کا امتحان لیتا ہے اور پھر انہیں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ کیا ہماری قربانی ابراہیمی قربانی کے جذبے سے خالی تو نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ہم جانور خریدتے ہیں، دکھاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی نیت کو خالص کیا؟ کیا ہم نے واقعی قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا؟ کیا ہمارے دل میں وہی عشق ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کے دل میں تھا؟ قربانی صرف جانور کا خون نہیں بلکہ دل کی نرمی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں غرور سے پاک کرتی ہے، مال کی محبت سے نکالتی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا سکھاتی ہے اور ہمیں عملی طور پر بھائی چارے، سخاوت اور محبت کا درس دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الخیر میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ پاک کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کی اصل روح، تیری ہر چیز قربان یا اللہ۔ قربانی کا مطلب ہے اپنے وقت کی قربانی، اپنی نیند، آرام، خواہشات کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی یعنی انہیں چھوڑ دینا، اپنی انا، تکبر، حسد، بغض اور نفرتوں کی قربانی۔ یہی تو ہے حقیقی قربانی جو جانور کے ذبح سے شروع ہو اور نفس کے ذبح پر ختم ہو۔ آج کا سوال، اگر اللہ ہمیں کہے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کروں تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی لالچ، اپنے حرام رزق، اپنی بدکار نگاہیں، اپنی زبان کے زہر، اپنے موبائل کے غلط استعمال کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو دین کے لیے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور اور اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجئے گا۔
قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی اور عملی درس ہے، ایسا عظیم پیغام جس میں انسان کی پوری زندگی کی اصلاح چھپی ہوئی ہے۔ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز کو قربان کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا تذکرہ یوں فرمایا، پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی ہر چیز کو ذات کو قربان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی سے جانور کی نہیں خود اپنی خواہشات کی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ہم صرف جانور ذبح کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی نیند، آرام، خواہشات اور گناہوں کو قربان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں جانور کی قربانی کی عظمت تو بتاتی ہے، مگر غور کریں، کیا ہمارا دل بھی اس طرح قربانی کے ساتھ اللہ کے قریب ہو رہا ہے؟ اگر ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، ہماری آنکھیں گناہ کی طرف جاتی ہیں اور ہمارا دل بغض و حسد سے بھرے ہے، تو جانور کا خون بہانا محض ایک رسم بن کر رہ جائے گا۔ آج ہم فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑنے پر تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے اور دینی محفلوں میں جانا ٹائم ضائع سمجھتے ہیں، لیکن یہی وقت اگر اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے تو یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، جو شخص دنیا کے لیے اپنے دین کو قربان کرے وہ آخرت میں نقصان پائے گا، اور جو شخص دین کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ کیا ہم آج اپنے سونے کے وقت، سکرولنگ کرنے کے وقت، فلمیں دیکھنے کے وقت کو اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے دے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہی قربانی کا اصل مفہوم ہے، اپنی محبوب چیز کی قربانی کرنا۔ قرآن کہتا ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اور آج ہماری محبوب چیزیں کہاں ہیں؟ ہمارا موبائل، سوشل میڈیا، شہوت پرستی، غیبت، حرام کمائی، دکھاوا، حسد، انا۔ کیا ہم ان سب کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں کر دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں نے اپنے نفس سے زیادہ کسی دشمن کو نقصان دہ نہیں پایا۔ جب میں نے اسے قابو میں لایا، اللہ کی قربت محسوس کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نفس پرستی ہمیں دین سے دور کرتی ہے۔ سستی، غفلت، خواہشات، لالچ، بد نگاہی، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج قربانی ہے۔ جس دن ہم اپنی انا کو ذبح کر دیا، اس دن ہماری روح کو حقیقی آزادی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا دل تکبر سے بھرا ہو۔ اگر ہم واقعی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نظر کو پاک رکھنا ہوگا، زبان کو نرم رکھنا ہوگا اور اس کو حلال بنانا ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک انسان حرام رزق ترک نہیں کرتا اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کے لیے سارا سامان دے دیا۔ حضرت علی نے اپنی جان، تلوار اور علم سب کچھ دین کے لیے پیش کیا۔ یہ سب قربانی ہی تھی۔ اگر آج ہمیں کہا جائے کہ سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرو تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنا موبائل ایک دن کے لیے بند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم غیبت کرنے سے باز آ سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہ پر مبنی تعلقات سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ قربانی صرف چھری اور خون کی بات نہیں، بلکہ قربانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اپنے اندر چھپی ہوئی ہر برائی کو ذبح کرے۔ قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، نہ کہ گوشت یا خون۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ آیت ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے گناہوں، اپنی لذتوں، اپنی خواہشوں، اپنے موبائل، اپنی بد نگاہی
اپنی زبان، اپنے حرام رزق، اپنی غفلت، اپنی انا اور اپنی نفرتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہاں تو یہی حقیقی قربانی ہے اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت گھر میں کتنے دن تک رکھنا اور کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وقت کے تقاضوں، ضرورتوں اور حکمتوں کے مطابق بعض امور میں تبدیلی کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب تمہیں ان کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں خاص طور پر ذکر فرمائی۔ اول، قبروں پر زیادہ پتھر رکھنے کی اجازت۔ دوم، قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت۔ پہلے دور میں جب فقر و فاقہ کا غلبہ تھا اور مہاجرین و انصار کی معاشی ناتواں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی طور پر صحابہ کو اس بات سے روکا کہ وہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھیں۔ اس حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار افراد فقیروں اور محتاجوں کو کھلائیں، لیکن جب معاشرتی حالات بدلے، خوراک اور رزق کی وسعت ہوئی اور فقراء مساکین کی ضروریات باقاعدہ طور پر پوری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کو اٹھا لیا اور فرمایا، اب جتنا ہو سکے دوسروں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ اور اسے جمع کر کے رکھو۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ شریعت میں بعض احکام وقتی حکمتوں کے تحت دیے گئے ہوتے ہیں اور جب وہ حکمت باقی نہ رہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہی معاملہ قربانی کے گوشت کے ذخیرے کا ہے۔ آج کے دور میں جہاں فریزر، ڈرائر اور دیگر اسٹوریج سہولیات موجود ہیں، وہاں گوشت کو خشک کر کے یا محفوظ کر کے مہینوں تک استعمال کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ جائز بھی ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے، حالانکہ یہ بات کسی صحیح حدیث یا وفی اصول سے ثابت نہیں۔ اس بارے میں کسی بھی معتبر امام جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایات نہیں ملتی کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھانا ناجائز ہو، اس لیے یہ خیال سراسر غلط ہے۔ بس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ 1 مہینہ ہو، 6 مہینے ہو یا پورا سال۔ اس میں کوئی شریعت کی طرف سے حد مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی گناہ یا ممانعت، بلکہ اگر گوشت کو ضائع نہ کیا جائے، سنبھال کر رکھا جائے اور ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے تو یہ نعمت کی قدر کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، اطاعت اور سنت رسول کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔